بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو، قرآن پاک کو، احادیث کو بالکل ویسے ہی بلنٹلی بتانا پڑے گا جیسے وہ ہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ، امام مسلم، امام بخاری، امام مالک، ان سب نے ان احادیث کو بالکل ویسے ہی بلنٹلی بتایا، تو آج کے علماء کو بھی وہ چیزیں وہی بلنٹلی بتانی ہی پڑیں گی۔ بیکاز اگر نہیں بتائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، یہ جو ہو رہا ہے تو ہوتا رہے گا۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ جو ٹرانسجنڈر کا بل ہے، اس کے بیک اینڈ پہ انہوں نے کتنا جو ہے ایک ہم جنس پرستی کی فروغ کی کتنی کوشش کی۔ تو اگر نہیں بتائیں گے احادیث میں کتنا واضح ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کی سطر کو نہ دیکھے، ایک مرد دوسرے مرد کے سامنے سطر نہ کھولے، عورت عورت کے سامنے سطر نہ کھولے، اسی طرح عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو، مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو۔ تو یہ بالکل بلنٹ حدیث ہونی چاہیے نا۔ اور جب بھی حدیث یا قرآن پاک آپ کو پڑھایا جائے تو بالکل بلنٹلی جو کہا گیا، جیسے کہا گیا، جتنا کہا گیا، جہاں کہا گیا، بالکل ویسے کا ویسے ہو۔ بیکاز قرآن و حدیث اسلام کے کسی بھی بندے کے اس کی روح سے، اس کے جسم سے کفر کو ایسے کاٹ کاٹ کے پھینکتا ہے سائڈ پہ۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ آیتیں سناؤ جو میرے والد صاحب کے بارے میں لکھی گئی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے غلاف کے پیچھے کھڑے ہوتے، سورہ حاقہ کی آیتیں سن کے مسلمان ہو گئے، اسی وقت دل میں آ گیا۔ تو قرآن پاک بہت خوبصورت چیز ہے، اس کی آیتوں میں کسی چیز کو چھپا لینا، کسی چیز کو بتانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے ہے، جتنا ہے، جہاں ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ قرآن پاک دنیا کی بہترین کتاب ہے، ہر چیز پہ یہ بالکل ویلڈ آتا ہے۔ تو یہ ہم بتائیں نا کہ کاروبار کی آیتیں ہیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے یا 81 ہے کہ بھئی لین دین کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ آپ اس طرح سے کریں۔ طلاق کی آیتیں ہیں، اس طرح سے ہے، بیٹھنا ہے، نکاح کرنا ہے، جو کچھ بھی ہے ایگزیکٹلی قرآن و حدیث کے مطابق۔ اسی طرح بہت سی احادیث ہیں جس میں مطلب بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں اور بڑی کھل کے بتائی گئی ہیں۔ اب جیسے کہ قوم لوط کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ کیا تم مرد مردوں سے ہی اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ تو یہ ہمیں بتانا چاہیے نا، یوتھ کو کیوں نہیں ہم بتاتے؟ پھر جب نہیں بتاتے تو پھر اس کے بڑے ڈیوسٹیٹنگ قسم کے، بڑے ڈسٹرکٹیو قسم کے آؤٹ کمز ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے۔ اب ایک حدیث میں نے پچھلے دنوں ہی پڑھی اور میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کا معترف ہو گیا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گئے تو اس نے تھوڑی ناگواری کا اظہار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کا سامان پیک کر دیں اور اسے 2 جوڑے دے دیں اور ساتھ ہی رخصت کر دیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے، اب ہم کہیں کہ نہیں، ہم ان کا مرتبہ کم کر رہے ہیں۔ مرتبہ کم نہیں ہوتا، کسی حدیث سے مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد میں جو دعائیں ہوا کرتی تھی، باقی دعاؤں کے ساتھ وہ اپنے لیے یہ بھی مانگا کرتے تھے کہ یا الہی جو میں نے گناہ کیے چھپ کے یا سب کے سامنے یا دکھا کے، ان کی بھی معافی کر دے، ان کی بھی غلطیوں کی معافی کر دے۔ تو اب یہ بلنٹلی احادیث میں یہ بات کی گئی ہے تو ہمارے لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سب لوگ جو ہے اللہ کی رحمت سے جائیں گے جنت میں، اپنے اعمال کی بیس پہ کوئی نہیں جائے گا۔ تو ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا کہ آپ بھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں بھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، میں حوض کوثر پہ پہنچوں گا، اور کچھ لوگ میں انہیں پہچانوں گا بھی صحیح، وہ میرے سامنے بھی آئیں گے، اور لیکن درمیان میں مجھے حوض کوثر پہ ان کو پانی پلانے سے منع کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یار یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو کہا جائے گا کہ نہیں، انہوں نے اپنے آپ کے بعد میں بہت نئی نئی باتیں کر دی، دین میں بہت نئی باتیں گھڑ دی۔ تو اٹ مینز کہ نئی باتیں گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن و حدیث بالکل ویسے بلنٹلی بتانا چاہیے جس طرح ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، جس طرح وہ لکھا گیا، جس طرح اماموں نے لکھا ہے۔
اگر اسلام میں یہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح مرضی ان میں داخل کرو تو داخل ہو جاؤ، تو یہ ہمیں ایسے ہی بلنٹلی بتانا چاہیے۔ اور یہ کہا گیا کہ نہیں پیچھے دبر کے رستے سے نہیں، تو یہ بھی ہمیں اسی طرح بلنٹلی ہی بتانا چاہیے۔ اسی طرح اگر قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے ہم نے کتنے رسول بھیجے، تو اگر آپ قتل کر دیے جائیں یا آپ کو موت آ جائے تو کیا یہ الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ تو یہ اسی طرح بلنٹلی ہی بتانا پڑے گا، اور بتانا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کا اور احادیث کا ہم پہ حق ہے، ہم مسلمانوں پہ حق ہے۔ اگر ہم اس سے ذرا سا بھی ادھر ادھر کر رہے ہیں تو ہم اپنا قرآن پاک کو اور احادیث کو وہ حق نہیں دے رہے، اور ہم اگر اس میں خیانت کریں گے تو سوچے قیامت والے دن ہمارے ساتھ کیا سلسلہ کیا جائے گا۔ تو اٹ مینس کہ جیسے بلنٹلی بتایا گیا ہے نا قرآن میں، حدیث میں، ہر چیز میں، ویسے کا ویسے ہی آپ ایگزیکٹلی ویسے ہی بچوں کو بتائیں، کیونکہ حدیث قرآن بہترین چیز ہے۔ ان کے دماغوں میں اس لیے نہیں، مطلب اس لیے کچھ خلفشار پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو اس طرح سے بلنٹلی بتایا ہی نہیں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام انبیاء کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ وہ بشر ہی تھے۔ ادروائز اگر وہ فرشتے ہوتے تو یہ کفار وغیرہ کچھ بہانہ کر سکتے تھے، نہیں یہ تو وہ فرشتے تھے، یہ اس وجہ سے، جیسے آج کل کے لوگ ہیں ان سے اگر کچھ کہا جائے کہ یار وہ صحابہ تو اس طرح کرتے تھے، وہ کہتے ہیں وہ تو صحابی تھے نا۔ تو یہ بیسیکلی یہ بات وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ صحابی تھے یا کوئی تکریم میں نہیں کرتے، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی انہوں نے اس سے کام چوری کرنی ہوتی ہے، کہ ان کی جو پیروی کرنی ہے، ان کے جس عمل پہ ان کو کرنا پڑے گا محنت، وہ اس محنت سے بچنے کے لیے یہ ایک جملہ کر دیتے ہیں ہم تو ان کے پیشاب کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم کہاں وہ کہاں۔ بھائی ہمیں اور ان کو، میں تو اپنے علی سے، اپنے عمر سے، اپنے عثمان سے، اپنے ابو بکر سے، حسن سے، حسین سے، خالد بن ولید سے، صلاح الدین سے، ان سب سے ملنا چاہتا ہوں ضرور روز قیامت، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو مجھے ان کے نقش قدم پہ بھی چلنا پڑے گا ڈیفینیٹلی۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ان کے پیشاب کے برابر بھی نہیں ہیں یا کچھ اس طرح، تو اس سے ہماری جان بخشی نہیں ہوگی اور کبھی بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی یہ سنت طریقہ ہے کہ کسی کے پیشاب کے برابر خود کو کہا جائے یا کسی کا کتا کہا جائے خود کو۔ تو یہ ایسی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تعلیمات دی، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم جو ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر کے، صرف ڈیگریڈ کر کے، اور جو ہے ہم ان کے ساتھ جو ہے، کیونکہ قبر میں تو ہم سے بھی وہی سوال ہونے جو ان سے ہونے، ٹھیک ہے؟ تو اور قیامت والے دن اگر ہم ان کی ہم سفری چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے نقش قدم پہ عمل کرنا پڑے گا، ادروائز وہ کہیں گے تم تو میرے پیشاب کے برابر بھی نہیں ہو، تم کیسے آ رہے ہو میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو شفاعت اگر ہمیں ان کی چاہیے تو ہمیں ان کا نقش قدم پہ بھی عمل کرنا پڑے گا۔ تو سب سے زیادہ بہترین بات، سب سے زیادہ ضروری بات یہی ہے کہ جیسے قرآن و حدیث بلنٹ ہے کہ کفر کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، ویسے ہی ہمیں بچوں کو بھی بتانا پڑے گا اتنا ہی بلنٹ، ہر چیز، ہر حدیث، ہر آیت، ہر بات۔